کہ دعا کے ذریعے خدا سے تعلق باندھا جائے اور اس کے ساتھ ایسا تعلق باندھا جائے کہ ہر دوسرے انسانی تعلق سے وہ تعلق بڑھ جائے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس غیر معمولی تعلق کے بعد خدا آپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جو مائیں اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیا کرتی ہیں؟ وہ سلوک ان سب رشتوں سے بڑھ کر ہوگا. جس طرح ایک بچے کی پکار پر ماں لبیک کہتی ہے، اس طرح آپ کو دنیا کے رشتوں میں کوئی اور مثال دکھائی نہیں دے گی. لیکن وہی نرم دل ماں جو اپنے بچے کے لیے بعض اوقات اتنا بے قرار ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر آرام کو جہنم میں جھونک دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، غیروں کی آوازیں سنتی ہے تو اس کے دل میں وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا سلوک اپنے بندوں سے اس سے بھی بڑھ کر ہے. وہ لوگ جو خدا کے بن جاتے ہیں اور خدا کی صفات اپنے اندر جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو غیر معمولی قبولیت عطا کی جاتی ہے اور ان کو خدا اتنی فوقیت دیتا ہے دوسروں پر کہ ان کی خاطر بعض دفعہ بڑے بڑے انسانی گروہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. جیسے حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا گیا. کیوں نوح اور اس کے چند ماننے والوں کی خاطر تو نے اتنے بڑے اور اتنے وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے انسانی گروہ کو ہلاک کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات حسنہ میں یہ صرف شامل ہے کہ جو اس جیسا ہوگا اس کے ساتھ وہ زیادہ محبت اور پیار کا سلوک کرے گا. جو اس جیسا نہیں ہوگا وہ دور ہو جائے گا، اور نزدیک سے جو سلوک ہوتا ہے وہ دور سے نہیں ہوا کرتا. بس فاصلے خدا پیدا نہیں کرتا. فاصلے پیدا کرنا، بڑھانا یا کم کرنا یہ انسان کے بس میں ہے اور انسان کے اختیار میں یہ بات رکھی گئی ہے. لیکن اس کے لیے انسان کو اپنے اندر کچھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنی پڑتی ہیں اور خدا کے جیسا ہونے کی کوشش کرنی پڑتی ہے.